آگے آیت ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو پھر بچو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ دیکھیے ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے، یعنی ثبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت ہے، یعنی جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ ہدایت ہے جو قرآن لے کر آئے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک توحید اور دوسرے رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی چند مخصوص کام کا ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریقہ اثبات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے ہیں، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پورے مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دے دیا کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دے دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالم کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر بھی بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال ہی نہیں اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہو اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا تر ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر ہادی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، سو اس سے بچو۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی ہے جو ملا تھا، رزقنا ہم کو اس سے من قبل پہلے، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، یا دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے وہاں أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیے اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد ایک تفریح اور لطف کا سامان مہیا کرنا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھل کی طرح ہوں گے، مگر جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اسی طرح کی کج خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا ہے کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کی بھی قید لگائی گئی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالحہ کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچنے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہگار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچایا جائے گا، مگر عذاب نجات سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالحہ کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ آگے کی آیت میں فرمایا ان اللہ کہ بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے ان یضرب مثلا ما بعوضۃ اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، ما بعوضۃ فما فوقها کوئی مثال مچھر کی یا اس کی جو اس سے فما فوقها بڑھ کر ہو، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم سو جو لوگ مومن ہیں، فاما الذین سو جو لوگ ایمان لایا جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا سو جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتروں کو، وَيَهْدِي بِهِ یعنی بہت سو کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو، وَمَا يُضِلُّ گمراہ نہیں کرتا إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقین کو یعنی بدکاروں کو، اور جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد۔ دیکھو یہاں سے پڑھیں گے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو اور جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا، أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ملانے کو اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون وہی ہیں بڑے خسارے میں، ٹوٹے میں، اور وہی ہیں بڑے خسارے میں یعنی ٹوٹے میں۔ دیکھیے چند آیات یعنی پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر دکھلائے، جیسے پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ ان آیتوں میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسی حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھنونی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیز کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عمل و بلاغت ہے، اس غرض کے لیے کسی حقیر گھنونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کی قطعاً منافع نہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ایسے احمقانہ شباہت صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو، ایمان والوں کو کبھی ایسے شباہت نہیں آتے۔ اس کے بعد اس کی ایک حکمت
یہ بھی بتلائی گئی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا گیا قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے بتایا گیا ہے مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، ہے نا، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سے مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ آگے کی آیت ہے وما یضل بہ الا الفاسقین۔ دیکھیں فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں، اور اصلاحی شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہی سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین اور کافروں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہ گاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسم قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا پھر صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کی عادت بنا لے، وہ فقہاء کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ علانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہوں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ آگے کی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ عہد اس صورت میں معاملے اور معاہدے کو کہا جاتا ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ کسی معاہدے کو کہا جاتا ہے، معاملے یا معاہدے کو جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ دیکھیے اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے کہ منکرین قرآن کے انجام دہی کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعراض کیا، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ بتائی گئیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کے اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسان کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب یعنی پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شان ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سرِ موز تجاوز نہ کریں، اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شان کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطعی یعنی توڑ ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلقات بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں،
یعنی ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کو اپنے پڑوسی سے اور دوسرے پڑوسی کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے یا شریعت اسلام، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخری آیت میں ان کے انجام بدکاری کا ذکر فرما کر یہ بیان کیا کہ یہ لوگ ہی بڑے خسارے میں ہیں۔ آگے کیا آیت ہے؟ ان اللہ لا یستحی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی گناہ، اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافع ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی تھی، مگر قرآن و سنت نے اس شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ آگے کی آیت ہے ینقضون عہد اللہ سے، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدے کے خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کو قائم رکھنا ضروری اور قطعی کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے جو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطعی کرنے کو حرام کہا گیا، اور یہ کہا گیا یفسدون فی الارض ان الفاظوں میں ہے کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، اس آیت میں ہے کہ خسارہ والا صرف اسی شخص کو کہا جائے گا، اسی شخص کو قرار دیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ آگے آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم پھر جلایا تم کو، یعنی زندگی دی، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر جلائے گا یعنی زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ دیکھیں کیف تکفرون باللہ، دیکھیں ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، کیف تکفرون سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا کے انکار کو خدائی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ دوسری آیت ہے کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مراد اور بے جان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا اور بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنایا، یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ آگے کی آیت ہے یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہاری بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، اور اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، دوسری موت تھی دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ دیکھیے پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا اس لیے اس میں حرف فا کا استعمال کیا گیا ہے، فاحیاکم، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اسی موت
اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصاً فاصلہ ہے، یعنی بڑا فاصلہ ہے، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعید مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت دور کی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے، اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذرات سے متعلق ہے، اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہے۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمت کی فراست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت کا دروازہ ہے اس دائمی زندگی کی جس کے بعد موت نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت بتائی گئی۔ دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل سورہ بقرہ کو اگلی آیت سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔